ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سرزمین پر ایک شاندار پھولوں کی بادشاہت تھی۔ اس بادشاہت کا ہر کونا رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گلاب، ٹیولپ، کمل اور چمیلی ہر طرف لہرا رہے تھے۔ ہوا میں میٹھی خوشبو پھیلی رہتی تھی اور صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ جادو جیسی لگتی تھی۔ اس پھولوں کی بادشاہت کا بادشاہ بہت نیک دل اور مہربان تھا۔ لوگ اس کی اچھائی اور محبت کی وجہ سے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کا محل کسی خواب سے کم نہ تھا۔ سونے کے مینار بادلوں کو چھوتے تھے اور سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ بادشاہ کے پاس بہت سا خزانہ تھا، مگر اس کی سب سے قیمتی دولت اس کی بیٹی شہزادی عروہ تھی۔ شہزادی عروہ نہایت نازک اور خوبصورت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا چہرہ رات کے آسمان پر چمکتے ستاروں جیسا ہے۔ اس کے لمبے سیاہ بال ریشم کی طرح چمکتے تھے اور جب وہ ہنستی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے چاندی کی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ شہزادی عروہ کا کمرہ بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ دیواروں پر ننھی ننھی روشنیاں اور موتی سجے ہوئے تھے۔ وہ ہر صبح جلدی اٹھتی، مسکرا کر سورج کو سلام کرتی اور اپنی الماری سے نیا لباس چنتی۔ وہ اپنے بالوں میں قیمتی نگینے لگاتی اور خوبصورت انگوٹھیاں اور چوڑیاں پہنتی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ شہزادی گھنٹوں شاہی کتب خانے میں بیٹھی رہتی اور بادشاہتوں، بہادر ہیروز، ستاروں اور خوابوں کی کہانیاں پڑھتی۔ اسے کتابوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ انہیں باغ میں، ناشتے کے وقت اور رات کو سوتے وقت بھی اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ کبھی کبھی وہ باغ میں بیٹھ کر اپنی پیاری آواز میں گیت گاتی، میں خوابوں کی روشنی میں ستاروں کے درمیان اپنا راستہ ڈھونڈتی ہوں۔ مگر بادشاہ کو عروہ کا کتابوں میں زیادہ دل لگانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی مہمانوں سے بات کرے اور بادشاہت کے کام سیکھے۔ لیکن شہزادی عروہ کا دل تو کتابوں کی دنیا میں ہی بسا ہوا تھا۔ ایک شام جب شہزادی عروہ محل کی لائبریری میں ایک نئی کتاب تلاش کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک عجیب اور چمکتی ہوئی کتاب پر پڑی۔ وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے بولی، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت جادوئی لگ رہی ہے۔ شہزادی نے دھیرے سے وہ کتاب اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی روشنی کی سرسراہٹ پھیل گئی۔ کتاب سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے پانی میں سورج کی کرنیں چمک رہی ہوں۔ رات کو جب وہ چائے پی رہی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پھر سے چمکنے لگی ہے، اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ روشن تھی، جیسے وہ عروہ کو اپنے پاس بلا رہی ہو۔ شہزادی نے ہمت کر کے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک سنہری جادوئی نشان بنا ہوا تھا جو روشنی اور رات سے بنا ہوا لگتا تھا۔ جیسے ہی عروہ نے اس نشان کو چھوا، چاروں طرف سنہری روشنی پھیل گئی۔ پل بھر میں وہ اپنے کمرے میں نہیں رہی، وہ ایک جادوئی دنیا میں پہنچ چکی تھی، ایک ایسی دنیا جو روشنی اور خوابوں سے بنی ہوئی تھی۔ آسمان نئے نئے رنگوں سے جگمگا رہا تھا، ہوا میں روشنی تیر رہی تھی، لمبے لمبے درخت بادلوں کو چھو رہے تھے، پہاڑ چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ عروہ ایک شفاف کرسٹل کے پل پر آہستہ آہستہ چلی، جس کے نیچے ستاروں سے بھری ایک روشن جھیل چمک رہی تھی۔ عروہ نے دھیرے سے کہا، اوہ، یہ جگہ تو کتنی خوبصورت ہے۔ تھوڑی دور ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا، جس کے پتے روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس درخت کے نیچے سونے کا ایک جھولا تھا، جس کے چاروں طرف جادوئی پھول کھلے ہوئے تھے۔ عروہ اس جھولے پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ ہوا کی نرم لہریں اس کے چہرے کو چھونے لگیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی عروہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ میٹھی نیند سو گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے آسمان میں ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھا جو بڑی تیزی سے چمک رہا تھا۔ اسے کتاب کے الفاظ یاد آ گئے، جب ستارہ ٹوٹے گا تمہاری دنیا میں ایک نئی صبح آئے گی۔ عروہ فوراً اس پتھر کے پاس گئی جس پر جادوئی نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، آنکھیں بند کیں اور پل بھر میں وہ واپس اپنے محل کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس کی جادوئی مہم شروع ہو چکی تھی۔ اب ہر رات عروہ وہ سنہری کتاب کھولتی، اس جادوئی دنیا میں جاتی، نئی نئی حیرت انگیز چیزیں دیکھتی اور ایک جادوئی دوست سے ملتی جس کا نام فینکس تھا۔ فینکس نے کئی بار عروہ کی جان بچائی اور اسے اپنی خوبصورت دنیا کے عجیب نظارے دکھائے۔ ایک دن اچانک عروہ کی بادشاہت میں ایک خطرناک بیماری پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہونے لگے اور کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔
عروہ نے فوراً اپنی چمکتی ہوئی جادوئی کتاب اور فینکس کی مدد لی۔ وہ جادوئی جڑی بوٹیوں کی وادی سے خاص جڑی بوٹیاں لے کر آئی جو ہر بیماری اور بددعا کو ٹھیک کر سکتی تھیں۔ عروہ نے وہ جڑی بوٹیاں بادشاہ کو دیں۔ چند ہی گھنٹوں میں بیماری ختم ہو گئی اور لوگ پھر سے تندرست ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بہادر بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، میری بہادر عروہ، تم نے ہم سب کو بچا لیا۔ اسی رات شہزادی عروہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ سنہری کتاب تھی جو تیزی سے چمک رہی تھی۔ عروہ نے دل سے کتاب کا شکریہ ادا کیا۔ فینکس نے اسے تحفے میں سونے کا ایک ننھا سا پر دیا جو ہمیشہ اس کی یاد میں چمکتا رہے گا۔ یوں شہزادی عروہ کی جادوئی طاقت اور اس کی بہادری کی روشنی پوری پھولوں کی بادشاہت میں پھیل گئی۔ ہر طرف خوشی لوٹ آئی، لوگ مسکرانے لگے اور دلوں میں سکون بس گیا۔ پھولوں کی بادشاہت ایک بار پھر امن، محبت اور خوشیوں سے بھر گئی۔